کیوں یہ تم نے کیوں بوغام اور غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ برسانے لگی، مگر وہ تو ان کی بات پر پتھر کا ہو گیا تھا۔ یہ کیسا انکشاف تھا جو انہوں نے کیا تھا؟ آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سالار پریشانی سے ان کا ہاتھ تھامنے لگا، مگر مسز شہزاد نے اس کے ہاتھ دور جھٹکے تھے۔ تم سے محبت کرتی تھی میری بیٹی، ہر وقت تمہارا ذکر کیا کرتی تھی، اور تم نے کیا کیا؟ اسی لڑکی کو اتنی بے رحمی سے مار دیا، کیوں کیا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ مسز شہزاد اپنے بال جگڑے کو پاگل ہی لگ رہی جو اپنی بیٹی کی موت کا غم بھول نہیں پا رہی تھی۔ ان کی چیز سن کر شہزاد شاہ اور آدم خانزادہ اندر آ گئے تھے۔ وہ تھام کر اپنی بیوی کو باہر لے گئے تھے۔ آدم بھی سالار کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا، اور وہ مردہ قدموں سے ان کے پیچھے آدم کے آفس میں آ گیا۔ الطاف پہلے وہاں موجود لیپ ٹاپ پر بیٹھا تھا۔ آپ لوگ بیٹھیے، مجھے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ دکھانا ہے، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ آدم نے سنجیدگی سے شہزاد شاہ سے کہا تو انہوں نے ایک نظر سالار کو دیکھ کر اس بات میں ساتھ ہلا دیا۔ نہ جانے کیوں ان کا دل نہیں مان رہا تھا سالار ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ انہیں لوگوں کی پہچان تھے، مگر جس آگے ثبوت تھے وہ ان سے بھی انکاری نہیں تھے، اور وہ اپنی بیٹی کے مجرم کو کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ ان کی طرف گھمایا جس میں سالار شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہا تھا۔ یہ ویڈیو تھی شام 5 بجے کی، یعنی 28 مارچ شام 5 بجے کی، اور 28 مارچ رات 12:01 بجے کے ٹائم فاطمہ کا قتل ہوا تھا۔ شہزاد شاہ نے نہ سمجھی آدم خانزادہ کو دیکھا تو اس نے ایک اور ویڈیو چلائی جس میں اوپر ٹائم 7:40 کا تھا۔ یہ ایک ریسٹورنٹ کی ویڈیو تھی جس میں سالار ڈنر کرتے ہوئے موبائل یوز کر تھا۔ تقریباً آدھے ایک گھنٹے بعد وہ ریسٹورنٹ سے نکل کر اپنا سامان اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا کہ ایک عورت کالے عبائے میں اس سے ٹکرائی۔ اس عورت کے ہاتھ میں موجود سامان اور سالار کا سامان اور اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بھی وہیں گر گیا تھا۔ وہ عورت سوری کرتی اپنے سامان کی آڑ میں سالار کا فون اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، جو سالار محسوس نہ کر سکا، اور وہ بھی اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھتا چلا گیا۔ کیمرے میں چلتی ریکارڈنگ مسٹر اینڈ مسز شہزاد شاہ حیران پریشان سا دیکھنے لگے، جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ سالار کا موبائل وہی عورت اٹھا کر لے گئی تھی۔ ریسٹورنٹ کے باہر لگے کیمرے میں یہ سب کچھ ریکارڈ ہوا تھا۔ سالار نے دوسری ریکارڈنگ چلائی جو فریحہ کے فلیٹ کی بلڈنگ کے باہر کی تھی، جہاں آدم کا بھی فلیٹ تھا، جس میں سالار 9 بجے شاپنگ بیگ لے کر اندر گیا اور 10:15 وہاں سے خالی ہاتھ نکل کر باہر آیا تھا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھتا چلا گیا۔ ایک اور ریکارڈنگ تھی جو ان خانزادہ مینشن کے باہر کی تھی، جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ 10:38 پر مینشن میں داخل ہوا تھا اور 12:42 پر ارج کی گاڑی گھاٹ سے نکلی، جس میں اس کے ساتھ سالار بیٹھا صاف نظر آ رہا تھا۔ آدم خانزادہ نے لیپ ٹاپ بند کر کے ساتھ بیٹھ کر اور شہزاد شاہ کی طرف دیکھنے لگا جو خود بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، شہزاد شاہ نے بے بسی سے کہا کہ سب سے لال تھی۔ ڈاکٹر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق آپ کی بیٹی کی ڈیتھ 12:19 پر ہوئی۔ اس وقت سالار خانزادہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ وہ ارج خانزادہ نے جا کر ان کو نیند سے اٹھایا۔ جس وقت فاطمہ شاہ کی ڈیتھ ہوئی اسی دوران سالار خانزادہ اپنے گھر میں تھے، جس کا ثبوت یہ ریکارڈنگ اور اس گھر کے کچھ گارڈز ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو گھر کے اندر کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی۔ اور جس وقت فاطمہ شاہ کا انتقال ہوا اس کے 13 منٹ بعد سالار خانزادہ آپ کو ارج کے ساتھ خانزادہ مینشن سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 13 منٹ میں کوئی بندہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ اور سالار کے نمبر سے جو میسج آیا وہ 12:35 پر آیا تھا ارج کے نمبر پر، اور اس وقت سالار کی لوکیشن اسی فارم ہاؤس کی ہے۔ پھر وہ کیسے 7 منٹ میں خانزادہ مینشن واپس آ سکتا ہے جبکہ راستہ 20 سے 22 منٹ کا ہے؟ اور رہی بات جو ایک ثبوت سالار خانزادہ کے خلاف، اس کا فون جو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے دھوکے سے چرایا گیا، اور دوسری بات وہ فارم ہاؤس جس انسان کا ہے وہ پچھلے 2 مہینے سے پاکستان آیا ہی نہیں، اس سے بات کرنے پر اس نے لا علمی کا ذکر کیا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کس نے اس کا فارم ہاؤس بنا اس کی اجازت کے استعمال کیا۔ اور سب سے مین پوائنٹ، فاطمہ کی باڈی سے ملا ہوا سیمپل سیل سے میچ نہیں کر رہا۔ آدم خانزادہ نے اپنی بات کہہ کر ایک نظر سالار فاطمہ کے والدین پر ڈالی۔ اس کا مطلب سالار بے قصور ہے۔ یہ آواز مسز شہزاد کی تھی جو نم آنکھوں سے سالار کو دیکھی تھی۔ تو پھر کس نے کیا میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم؟ کون اتنی نفرت کرتا تھا میری بچی سے؟ بادشاہ کے لہجے میں غم ہلکوری لے رہا تھا۔ سالار کا فون چرانا اور فاطمہ کو سالار کے نمبر سے میسج کر کے بلانا اور بعد میں ارج کو مدد کے لیے سالار بہن کا میسج کرنا، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہ جو بھی ہے وہ ان تینوں کو جانتا ہے، تینوں کے مابین موجود رشتے سے بھی بہت اچھے سے واقف تھا،
اس کا تعلق شاید ہماری یونیورسٹی سے، یہ کہنے والا سالار تھا۔ سالار اس کا مطلب ہے جس لڑکی نے سالار سار کا فون چرایا وہ ان کی یونیورسٹی کی کوئی لڑکی ہے۔ وہ کوئی لڑکی نہیں، لڑکا ہے۔ الطاف کی باپ آدم خانزادہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ ریکارڈنگ چلا کر ان کے سامنے رکھی جس میں اس کے ابائے والی کے ہاتھ صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر سبھی سمجھ گئے تھے وہ کوئی لڑکی نہیں، لڑکا ہے۔ مسٹر شاہ، سارے ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ سالار خانزادہ کی بے گناہی بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں کل ہی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتا ہوں ان کی یونیورسٹی سے، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لوں گا۔ آدم خانزادہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میری وجہ سے آپ کو اتنی پرابلم ہوئی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ باقی انویسٹیگیشن کے بعد تو میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا، اس کے بعد میری بیٹی کی عزت اچھلے گی۔ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، وہ بہتر فیصلہ کرنے والے شہزاد شاہ سنجیدگی سے کہہ کر سلال اپنے سینے سے لگا گئے۔ اگر مسٹر شائستہ ان مجرموں کو اور شامل لے کے آدم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ بہتر کرنے والا، بس میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بنا رشتہ داری دکھوائے میرا ساتھ یا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وہ مسز شہزاد کو اشارہ کر کے باہر نکل گئی کیونکہ ان سے اپنے آنسو روک پانا مشکل ہو گیا تھا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مسز شہزاد اس سے پہلے ہاتھ جوڑتی۔ سالار نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ پلیز آنٹی، ایسا مت کہ میں وعدہ کرتا ہوں اب سے فاطمہ کے قاتل کو میں چین سے جینے نہیں دوں گا، وہ میرے لیے بہت خاص ہی، اس کا بدلہ میں لوں گا۔ سالار نے لم لہجے میں بولتا انہیں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کو دعائیں دیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ان کے چادر سالار آدم کے سینے سے لگ گیا تھا۔ خانزادہ ہاؤس میں سب کو فاطمہ کی ڈیتھ کا پتہ چل گیا تھا، لیکن ڈیتھ کی وجہ کسی کو نہیں پتہ تھی۔ سعادہ بیگم و فروہ بیگم تو سکرے میں چلی گئی تھی۔ زندگی سے بھرپور وہ ہنس مکھ سے لڑکی انہیں اپنی بہت پسند آئی تھی، اور اللہ نے اس کی کتنی کم زندگی لکھی تھی۔ وہ تو فاطمہ کے گھر تعزیت کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر سالار نے منع کر دیا تو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مطلب ابھی تک وہ آئی نہیں، اس نے ناگواری سے کہا، اٹھ کر اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی بہت گہرے صدمے میں، بہتر ہوگا اسے کوئی پریشان نہ کرے۔ آدم نے سنجیدگی سے کہا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ امی زرش کہاں ہے؟ آدم نے فروہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے اپنی نظریں چرائی، مطلب ابھی تک وہ آئی نہیں۔ اس نے ناگواری سے کہا، اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ ابھی اپنے روم میں آیا تھا کہ جزا دروازہ دھڑام سے کھول کر اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے اپنی نظر موبائل سے ہٹا کر اسے دیکھا جو رات کے 12 بجے بنا کسی لحاظ سے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ جزا اپنے روم میں جاؤ ابھی، اس نے نرمی سے اسے وہاں سے جانے کو کہا، مگر وہ ریٹ بان کو اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو اس کی نظروں پر غصہ آیا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ اسے اس لڑکی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا جو اس کا پیچھا کرتی وہاں تک پہنچ گئی تھی، اور اسی کی وجہ سے سالار نے فاطمہ سے محبت سے ناٹک کروایا تھا، اور کہیں نہ کہیں اسے لگتا تھا فاطمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ وہ تھا۔ نکلو یہاں سے، وہ جارحانہ انداز میں سالار تک پہنچا، اس کا ہاتھ پکڑ کر نکالنے لگا۔ بہت محبت کرتے تھے اسے، جزا کی بات نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ہاں بہت زیادہ، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، اس نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ تو شادی کر لیتی، اس کی عزت کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ کی بات پر وہ سکتے میں چلا گیا تھا۔ اس نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ سالار کو لگا اس نے غلط سنا تھا۔ یہی کہ اگر اتنی محبت تھی تو شادی کرنے کے بجائے اسے رسوا کیوں کیا؟ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ جزا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیخی تھی۔ سالار کا دل کہ اس کی جان لے لی، جو اس کو جاننے کے باوجود اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی تھی۔ کیا بکواس کاری دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سالار نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر پوچھا، مگر وہ بنا ڈر اس کو دیکھی تھی۔ سالار کو لگا کہ وہ اپنا ضبط کھو گیا تو اس لڑکی کو جان سے مار دے گا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کھینچ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ آئندہ میرے کمرے میں قدم مت رکھا ورنہ وہ حال کروں گا کہ آئینے میں اپنی شکل نہیں پہچان پاؤ گی۔ وہ اسے دھکا دیتے اس کے منہ پر اپنا دروازہ بند کر گیا۔ ہم نے بہت غلط کیا، ہم نے اس بچے پاشا کی، مسز شہزاد نے نم لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ دونوں اپنی گاڑی میں گھر جا رہے تھے، تھانے سے نکل کر۔ ہاں مجھے وہ پہلے بھی بے قصور لگتا تھا، لیکن میری بچی کے ساتھ وہ سب کس نے کیا ہوگا؟ وہ کیوں؟ ہر شہزاد صاحب برشان سے بولے۔ اس وقت آنکھیں آنسو کی وجہ سے اتنی دھندلی ہو رہی تھی کہ ان کو آگے کا راستہ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ غارت کرے اسے قبر نصیب نہ ہو میری بچی کے مجرم کو، مسز شہزاد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شہزاد شاہ انہیں چپ کروانے کی نیت سے ان کی طرف مڑے، اچانک پیچھے سے ایک تیز رفتار ٹرک ان کی گاڑی کو ٹکر مارتا آگے چلا گیا۔ شاہ نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اپنے شریک حیات کو دیکھا تھا جو خون میں لت پت آنکھیں بند کیے پڑی تھی، بہت بھی لڑزتے لبوں سے کلمہ پڑھتے آخری خشکی کے ساتھ آنکھیں من گئے۔ بیچ سڑک پر اتنے برے ایکسیڈنٹ پر وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ایمبولینس اور پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آوازیں ہر طرف سے گونجی تھی۔ وہ دونوں ہی موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ آدم کو جیسے خبر ملی وہ ان کی باڈی کو لے کر خود گھر آیا تھا۔ اماں جان پر جوان پوتی کے بعد بہو اور بیٹی کی لاش دیکھ کر دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن بڑے وقت ہسپتال پہنچانے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی تھی۔ وہ ہسپتال میں داخل تھی جہاں کچھ ان کی ملازمہ ان کے ساتھ تھی۔
آدم خانزادہ نے ان کے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ مل کر ان کی تدفین کا انتظام کیا تھا۔ شہزاد شاہ کے بیٹے کو انفارم کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند ہونے کی وجہ سے وہ بے خبر رہا۔ 3 دن میں 3 جنازے اٹھے تھے۔ اس گھر سے لوگ حیران پریشان صدمے تھے، کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا حال ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اماں جان کا بانجا ہی تھا جو اس وقت سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بلاج شاہ کے نمبر پر میسج چھوڑ دیا تھا اور اماں جان کا خیال رکھنے لگے۔ آدم خانزادہ نے سلار کو کمپنی کے کام کے بہانے دوسرے شہر بھیج دیا تھا تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ وہ اپنا لاسٹ پیپر لے کر فری ہوا تھا۔ اس نے اپنے فلیٹ پر آ کر فون نکال کر چارج پر لگا کچن میں چلا گیا جہاں فرجاد کھانا بنا رہا تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا، اس کا باپ پاکستان تھا جس نے امریکہ میں ہی ایک انگریز لڑکی سے شادی کی تھی، اور شادی کے بعد اس کا باپ دل بھر جانے وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کی ماں اسے پیدا کر کے 10 سال بعد ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ تب محلے کے کچھ لوگوں نے اسے ایک یتیم خانے میں ڈال دیا۔ اس کے پاس اپنی ماں کی ایک ڈائری کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ 18 سال کی عمر کے بعد وہ یتیم خانے سے نکل کر ایک مکینک کی دکان پر کام کرنے لگا تھا۔ ایک دن بلاج کو وہ مکینک کی دکان پر ملا تھا۔ وہ شکل اور صورت سے بالکل پاکستانی تھا۔ اس نے سلام دعا کے بعد وہ اکثر وہاں جانے لگا۔ اسے الگ ہی انسیت سی ہو گئی تھی فرجاد سے۔ بلاج اسے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ لے آیا تھا، تب سے پچھلے 8 سالوں سے وہ اس کے ساتھ تھا۔ اسے سال کہتا تھا کبھی بھائی کیا بنایا ہے فرجاد، میں نے پانی کی بوتل مجھ سے لگاتے ہوئے پوچھا، آپ کے چکر میں پیکنگ بھی نہیں کر سکا، میں بریانی بنانے میں اتنا ٹائم لگ گیا، مجھے بہت زیادہ غصے سے کہہ کر برتن دھونے لگا۔ بلاج نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، غصہ چھوڑے، دونوں مل کر کھا لیں گے پیکنگ، آج فاطمہ کی برتھڈے، اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں، دیکھنا مجھے دیکھتے سب کیسے شاکڈ ہو جائیں گے۔ میں نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ میں 2 مہینے بعد آؤں گا۔ اس نے بریانی کا ایک اسپون منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ فرجاد مسکرا کر 2 پلیٹوں میں بریانی ڈال کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ ان دونوں نے شام کو پاکستان کے لیے نکلنا تھا۔ فرجاد جانا نہیں چاہتا تھا مگر بلاج کی ضد پر وہ پاکستان جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور وہ اپنے باپ کو بھی تلاش کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے یہ بات بلاج کو نہیں بتائی۔ ابھی اس نے 2-3 نوالے ہی لیے تھے کہ موبائل پر میسج ٹون بجا۔ اپنے موبائل پر اپنے باپ کے حالات بھائی کا میسج دیکھا وہ پریشان ہوا تھا، جس نے اسے جتنی جلدی ہو سکے پاکستان پہنچنے کا کہا تھا۔ انہوں نے کال میں السلام علیکم انکل، خیریت ہے نا سب، آپ نے مجھے اتنی جلدی پاکستان پہنچنے کے لیے کیوں کہا؟ انہوں نے کال اٹھاتے ہی پوچھا، وعلیکم السلام بیٹا، میں تمہیں فون پر نہیں بتا سکتا، بس تم جلدی پاکستان پہنچو، تمہارے گھر کو تمہاری ضرورت ہے، مجھ سے اور کچھ مت پوچھنا، انہوں نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ پریشان سا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ فرجاد بھی اسے دیکھ کر کمرے میں آیا تھا، جلدی جلدی اپنی پیکنگ کرنے لگا، دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھر میں سب کے نمبر ٹرائی کیے مگر کسی کا بھی نمبر آن نہیں تھا، اور گھر کے لینڈ لائن پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے بھیا، پریشان ہے؟ فرجاد نے اس کی تیزی دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، تم بس جلدی اپنا سامان اٹھاؤ، ہمیں نکلنا ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ 20 منٹ بعد وہ دونوں اپنا سامان اٹھائے ایئرپورٹ کے لیے نکلے تھے، جبکہ ابھی بھی 2 گھنٹے باقی تھے ان کے فلیٹ میں۔ جس وقت وہ دونوں پاکستان اپنے گھر میں پہنچے، گھر کی ویرانی دیکھا بلاج کا دل کسی انہونی کے ڈر سے بہت بری طرح سے دھڑکا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر اسے اماں جان کا بانجا مل گیا تھا۔ انکل سب کہاں ہیں؟ انہیں گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا تم چلو میرے ساتھ، وہ بلاج کا ہاتھ پکڑ کر اماں جان کے کمر میں لے گیا۔ فرجاد بھی اس کے پیچھے تھا۔ اماں جان کی حالت دیکھ وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ دوڑ کر ان تک پہنچا تھا۔ اماں جان آپ کو کیا ہوا؟ اور گھر میں ماما بابا فاطمہ کہاں ہے؟ اس نے اماں جان کو خود سے لگا کر پوچھا، پھر وہ روتے روتے اسے سب بتاتی چل گئی۔ بلاج کو لگا درد سے اس کا دل پھٹ جائے گا، اتنا سب کچھ ہو گیا اور وہ اتنا بے خبر رہا۔ وہ ہٹا کٹا مرد ان کے سینے سے لگا رو دیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کا چہرہ آنسو سے بڑھ گیا تھا۔ فاطمہ فرجاد سے بھی بہت کلوس ہو چکی تھی، وہ اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ صرف شاہ حسن میں وہی تھی بلاج کے علاوہ جس سے وہ بات کرتا تھا۔ ماضی ختم حال۔ ہاں شی ٹھیک ہے اچھا اوکے، پھر کل صبح ملتے ہیں۔ آدم نے الوداعی کلمات ادا کر کے فون جیب میں رکھا اور شفا کی طرف دیکھا جو منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میرے دل کو؟ آدم خانزادہ نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر پوچھا۔ نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہ اس کے لفظوں اور لمس پر لال ہو گئی تھی۔ تم منہ کیوں بنایا میری منت کی ماما نے؟ اس نے شفا کی تھوڑی سی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کے بعد میں شفا کے ہونٹوں پر بے سادہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب مسکرا کیوں رہی ہو؟ انہیں انجان بن کر پوچھا۔ منت کی ماما اچھا لگا مجھے، مسکرا کر بولی۔ اور کیا اچھا لگتا ہے؟ آدم نے اس کے چہرے سے آوارہ لڈو کو کان کے پیچھے ہرستے ہوئے پوچھا۔ آپ کی مونچھیں؟ اس نے بے سادہ اس کی مونچھوں کو دونوں ہاتھوں سے گھمایا تھا۔ آدم خانزادہ مسکرا کر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔
اور اس کے چہرے کو بری طرح لال کر کے پیچھے ہٹا تھا۔ شفا نے اس کے سینے پر منہ کے برسائے خود کو چھڑوا کر واش روم میں بند ہو گئے۔ اسے اندر تک اس کے قہقہے کی آواز آئی تھی۔ اس نے شمع کا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پور اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پناہ کے لیے جوڑا گیا رشتہ کا محبت میں بدلا ان دونوں کے ہی نہیں ہو پائی تھی۔ فرجاد بلاج بائی نے اچھا نہیں کیا عائد کے ساتھ۔ وہ تو مجھ سے بھی بات نہیں کرتی۔ کتنی معصوم سی لڑکی تھی اور بائی نے کیا کر دیا اس کے ساتھ۔ وہ زندہ لاش بن گئی ہے۔ ہانیہ فرجاد کے سینے پر سر رکھے لیتی تھی مگر وہ کسی گہری سوچ میں تھا اس لیے اس کی بات نہ سن سکا۔ عائد نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ انہیں جھنجھوڑ کر پوچھا۔ فرجاد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں کیا بول رہی تھی تم؟ انہیں نرمی سے اس کا سر دوبارہ اپنے سینے پر رکھا تھا۔ میں عائد کی بات کر رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا کیسی حالت ہوگی ہے اس کی آج۔ تم ان کو چھوڑو مجھ پر دھیان دو۔ فرجاد نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ہانیہ اس کا موڈ سمجھ کر وہاں سے اٹھنے لگی مگر اس نے کھینچ کر اس کی فرار کی تمام راہ بند کر دی۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی گھر کا ماحول ویسا ہی تھا۔ سالار جزا بھی پھر کوئی بات نہیں ہوئی۔ نہ عرش کو عقیدت ملی۔ بلاج و عائد کے بیچ خاموشی کی دیوار ابھی بھی قائم تھی۔ جی بیٹا وہ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ راشدہ خالہ عقیدت کو دیکھتے ہوئے فون پر بتانے لگی تھی۔ میں خیال رکھوں گی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہوئی تو تمہیں بتا دوں گی۔ میں راشدہ خالہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ عقیدت کو دیکھا جو کھانا بنا رہی تھی۔ بیٹا تم باہر آ جاؤ، روٹی میں ڈال دیتی ہوں۔ نہیں خالہ میں کر لوں گی، آپ آرام کریں، بس ہو گیا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ بیٹا بہت گرمی ہے کہ میں تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ راشدہ خالہ کی بات پر اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ فکر مت کرے خالہ، بچپن سے ان سب کی عادت ہے، بیمار نہیں پڑتی۔ وہ کہہ کر دوبارہ روٹی بیلنے لگی۔ تم نے میری اجازت کے بغیر اسے چھوڑا کیسے؟ آدم غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سر بیل ہو گئی تھی اس کی، اور اوپر سے کال تھی، آپ کو انفارم کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ الطاف نے نظریں جو ہے کہا کس نے کروایا اس کی ضمانت کے پوچھنے پر وہ جو نام الطاف نے بتایا اسے یقین نہیں آیا تھا۔ تمہیں پورا یقین ہے اس بات کا؟ اور پیپرز لے کر آؤ میرے پاس، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بلاج کے نمبر پر کال ملا۔ السلام علیکم، بلاج شاہ اسپیکنگ۔ فون سے اس کی بھاری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، آدم حنزلہ بات کر رہا ہوں۔ آدم کی بات پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ عائد ڈریسنگ کے سامنے اپنے بال سکھا رہی تھی۔ اور بڑے سالے صاحب کیسے یاد کیا مجھے؟ انہیں جان بوجھ کر عائد کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں کہا تھا۔ اس کی لوکیشن اور اس کا ریئیکشن بھی دیکھا۔ بلاج کی بات پر اس کے ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے۔ ارمان نیازی کی ضمانت کیوں کروائی تم نے؟ آدم نے بنا کوئی بھی جواب کوئی بھی بات کیے سیدھا پوچھا۔ میرا نہیں خیال کہ میں کچھ بھی کرنے سے پہلے یا بعد میں آپ کو جواب دینے کا پابند ہوں۔ بلاج کی بات پر سے غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گیا۔ وہ ایک ڈرگس ڈیلر ہے، ہماری نوجوان نسلوں کی تباہی کا سبب ہے۔ وہ ایک خطرناک مجرم ہے۔ آدم نے سنجیدگی سے اسے معاملے کی نزاکت سے آگاہ کرنا چاہا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ بلاج شاہ فاطمہ کا بھائی، اس کے دل میں تمام بدگمانی نکل گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بلاج نے عائد کو ٹریپ سالار سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔